وأصحابه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل ایک بہن نے سوال کیا اور مجھے خود بھی اندازہ ہوا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اس چیز کو کھولا نہیں، اور آپ جب سوال کرتے ہیں تو ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ اس میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ بار بار میں پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی بالکل الرٹ بیٹھیں، اور جو بات سن رہے ہیں اس میں کوئی چیز سمجھ ہو جائے نہ آئے یا کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو فوراً ریمائنڈ کرایا کریں تاکہ سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور میں بھی اپنی غلطی کو ٹھیک کر لوں۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 36۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان میں اکثر لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی۔ آگے آیا ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ علیم بذات صدور ہے تو سینوں سے بھی واقف ہے، عمل سے بھی واقف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہاں جو ظن آیا ہے لفظ 2 دفعہ آیا ہے، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور پھر آیا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو اب یہاں سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ ظن کس کے مقابلے میں بولا گیا ہے؟ آیت میں دیکھیں نا آپ، حق کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ اب حق کا الٹ ظن ہے۔ حق تو ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے، ظن جیسے ہی کوئی خیال آ گیا اور وہ خیال غلط ہو گیا، غلط خیال ہے، اس کو ظن کہیں گے یہاں اس آیت میں، کیونکہ یہ حق کے مقابلے میں بولا گیا ہے، اور حق اس کا معنی آپ متعین کرے گا۔ حق بالکل ایبسولوٹ ٹروتھ، سچی پکی بات، اور جو الٹی سیدھی سوچ بوجھ ہو وہ سارے کا سارا ظن۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جی سر، جزاک جی اللہ۔ سر۔ اچھا، اب میں آیت قرآن نکالیں اپنا اور آیت نکالیں بقرہ کی 46۔ نکال لیا آپ نے؟ جی جی سر۔ اب ذرا سنیں، میں آیت پر ایسا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں اپنے رب سے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ اب یہاں ظن کے معنی کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ ملاقات کا یقین، یہ یقینی بات ہے، لہذا یہاں ظن کے معنی کریں گے یقین، ایسا گمان جو بالکل یقین ہے۔ تو گمان قرآن میں سیاق و سباق سے دونوں آیتوں میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک ہے گمان کے معنی ایسے کوئی خواب خیال جو غلط بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری بات حق جو بالکل سچی بات ہے۔ لہٰذا گمان کو چھوڑو، حق پہ چلو، اور حق قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ دوسرا، قرآن میں جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے سورہ بقرہ کی 46 کی، جہاں گمان، ایسا گمان جو پکا سچا ہو تو وہ دلیل ہوتی ہے، تو یہاں اس میں اس کا معنی ہے سچا گمان، یعنی دلیل ہے یہ۔ ٹھیک ہے؟ کوئی سوال؟ اچھا، وہ جو اوپر آیا ہے نا اس میں، اس کے بارے میں لکھیں ایک آیت 36 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یونس کی پڑھی ہے نا، جس میں خواب و خیال ہوئی، ایسے ہی الٹا سیدھا خیال۔
آپ لکھیں، آپ سورہ نجم کی آیت 28 نکالے، میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے قرآن میں کس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ نجم آیت 28، نکال لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، اب میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ اب پھر یہ حق کے مقابلے میں بولا گیا ہے، لہذا یہ وہم و خیال گمان ہے، یہ جو ہے یہ کوئی صحیح گمان نہیں ہے۔ لہذا یہاں آپ دیکھیں تو یہاں اسی معنی میں آیا ہے جو سورہ یونس کی 36 میں آیا ہے کہ محض گمان ہے، اور اس کے ساتھ آگے بات کلیئر بھی ہو جاتی جیسے اوپر ہوئی ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ بالکل یہی الفاظ سورہ نجم میں ہیں، اور بالکل یہی الفاظ سورہ یونس کی آیت 36 میں جو ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ تو تھوڑا سچی نجم کی آیت کون سی آپ نے بولی؟ 28، سر جی ایک 22 میں بھی ہے، بالکل 22 میں بھی ہے، 23 23 میں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، ہاں یہ بالکل پکا گمان ہے، جس کا ساری پکا نہیں، وہ گمان جس کے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سنیں، دیکھیں یہ سورہ نجم کی 23 میں، ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، ترجمہ ہے یہ لوگ صرف گمان اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ تو بندے کا دل تو آپ کو پتہ ہے، مومن کا دل تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہو جاتا ہے، لیکن ہر آدمی کا دل وہ اس کی اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے، اور خواہشیں آپ کو پتہ ہے گمان ہوتی ہیں، وہ حق نہیں ہوتی۔ حق صرف اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات ہیں۔ اچھا، اب بتائیں، بات کلیئر ہے؟ یہ جو حق ظن کا لفظ ہے کن معنی میں آیا ہے اور کیسے ہم قرآن میں اس کو دیکھتے ہیں؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ لیکن یہ جو بات آخر میں آئی ہے 36 کی، ان اللہ علیم بما یفعلون، کہ بے شک یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ اس آیت کا معنی تو میں نے کر دیا آپ کو، لیکن اس آیت کا یہاں جب اینڈ میں آئی ہے کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کی تنبیہ ہے اور اللہ کی وارننگ ہے، یہ ہوئی نا یعنی محض گمان کی پیروی کرنے اور حق کو چھوڑنے کا نتیجے کا انجام بتایا گیا یہاں پر۔ نہیں، وہ آپ انجام تو صحیح واضح ہے یہاں، ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ انہوں نے پہلے بالکل ٹھیک کہا، یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط کام کر رہے ہیں، اور یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ ذرا غور سے سنیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اچھے عمل سے واقف ہوں، میں تمہیں اجر دوں گا۔ برے آدمی کو تنبیہ کر رہا ہے اللہ کہ جو تم برا کام کر رہے ہو نا، میں واقف ہوں، آؤ گے نا میرے پاس تو میں تمہیں اس کا بتاؤں گا انجام کیا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھے نا تو کتنا قرآن کھول کے بتا رہا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں نہیں پتا، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ ذرا ایک آیت کو دیکھیں تو صحیح، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کھول دیا ہے کہ ظن و گمان پہ مت چلو۔ اللہ کا قرآن برحق تمہارے پاس آ گیا، اللہ نے اس کی حفاظت لے لی، ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، اب تم اس کی پیروی کرو، اور یاد رکھو پیروی نہیں کرو گے تو بھی میرے پاس آؤ گے، مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، پھر میں تمہارے ساتھ حساب کروں گا۔ اگر تم کر رہے ہو تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے۔ بات کلیئر ہے؟
جی سر، صرف جی اسی سر، آیت جزاک پہ اللہ عمل خیر۔ کر لے انسان تو سدھر جائے، ساری زندگی سدھر جائے۔ آپ کو ایسی آیتیں قرآن میں بہت ساری ملیں گی، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور یہ ہمارے دل پہ جب نقش ہو جاتی ہیں نا، اور اللہ جب کرتا ہے کہ ہم سچے دل سے، طلب سے، تڑپ سے آتے ہیں ان کی طرف، اور پھر ہم یہ عزم لے کے آتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کرنا ہے، رب ہمیں سجھا دیتا ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 38، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے غور سے سنیے، آپ قرآن کا کمال دیکھیے۔ اب یہاں دلائل ایسے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے گھڑ لیا جائے۔ یہ کتاب 100% اللہ کی ہے، اسی لیے اس نے حفاظت کی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو تھے، جو نعوذ باللہ گمراہ لوگ ہیں، وہ فوراً اس کو بدل دیتے اپنی آرزوؤں کے مطابق، جیسے بنی اسرائیل نے تورات کو بدل دیا۔ ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو گھڑ لے۔ ولیکن، بلکہ یہ کیا ہے؟ لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تورات ہو، انجیل ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور کیونکہ ان میں تبدیلی کر دی ہے، جہاں تبدیلی نہیں ہوئی ہے آج بھی وہ بالکل جو بات قرآن نے کہی ہے وہاں بھی یہی بات موجود ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے۔ اچھا بلا اللہ کی طرف سے تفصیل ہے کا کیا مطلب ہے؟ سر اب جو لوح قرآن لکھا ہوا ہے وہ اس کا آپ نہیں، آپ پہلے میری بات سنیں۔ قرآن کی جو آیات نازل ہوئی نا شروع میں، وہ جو آخری پارے میں بھی ہیں، 29ویں میں بھی ہیں، توحید، رسالت، آخرت، وہاں باتیں بڑی کمپیکٹ آئی ہیں، بڑی ایک میسج ہے جو گٹھا ہوا ہے۔ اور جب اس کے بعد کی جو آیتیں ساری، خاص کر مدنی دور کی، تفصیل ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کھول کے بتایا۔ تم نے روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، حج کا مطلب کیا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے، نماز کا مطلب کیا ہے، کھول کھول کے بیان کیا۔ یہ ہے کہ وہ تفصیل الکتاب، کتاب کی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ کیوں شک و شبہ سے بالا تر ہے؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ سر یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ سر جی، آیت کو شروع میں خدا کے اللہ نے لیے، خدا کے لیے آیت کو پڑھیں، من رب العالمین، اس لیے شک میں نہیں ہے کہ اس کو نازل کرنے والا عالموں کا پروردگار ہے۔ کروڑ دفعہ کہا ہے، آپ بری عادتیں ہیں آپ کی کہ ہم ادھر سے ادھر لے لیتے ہیں، ادھر سے ادھر۔ قرآن خود کافی ہے، کتاب مبین ہے، اس کی آیت کے اندر موجود ہے کہ اس میں شک کیوں نہیں ہے، یہ کلام ہے رب العالمین کا۔ آپ کے سامنے ہے، میں سوال کرتا ہوں، آپ ادھر ادھر کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عادت کو چھوڑیں، قرآن خود کتاب مبین ہے، اپنی دلیل آپ ہے، جہاں دلیل بات کی ہے اس کی دلیل دی ہے کہ اس میں شک اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس رب کا نازل کردہ ہے جس نے سارے جہانوں کو پال رہا ہے۔ اور جس طرح تمہارے جسم کو روٹی اور پانی اور زندہ رہنے کے لیے چاہیے، اسی طرح تمہارے روح کو بھی غذا چاہیے، وہ روح وہی ربانی ہے۔ اور اس رب العالمین نے جس تمہارے جسم کا سارا بندوبست کیا ہے، اسی نے تمہارے روح کی غذا کے لیے وہی بھیجی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ کوئی سوال ہے تو کرے۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، قرآن اس شخص کو کے سینے کو کھول دیتا ہے
جو ہدایت کو اس کے لیے پڑھے، پھر اس میں ہدایتی کے حوالے سے غور و فکر کرے. جتنا غور و فکر کریں گے، قرآن مجید کے پاس خزانے ہیں آپ کو دینے کے لیے، آپ کو اور مجھے دینے کے لیے. جی سر بالکل. اچھا، اب آگے ایک بڑا کمال کی دلیل آ رہی ہے. ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے. قرآن اپنی طرف سے کچھ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بارے میں جو اعتراضات دیے گئے ہیں اس کا کیا جواب قرآن نے دیا. ایسی دلیل دی ہے کہ قیامت تک اس دلیل کا جواب یہ نہیں دے سکتے کہ قرآن گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ بڑے غور سے سنیں. قل فأتوا بالسورۃ من مثلہ، تم کہتے ہو نا گھڑ لیا اس نے، تم تو ایک سورت بنا کے لے آؤ. ایک سورت صرف، والعصر 3 آیات پر مشتمل ہے. بڑی کو تو چھوڑیں، ایک اتنی چھوٹی 3 آیات کی سورت ایک بنا کے لے آؤ، جس جیسا اس قرآن میں جتنی زبان کی اس کے اندر فصاحت، بلاغت، جو پیغام اس کے اندر موجود، جو حکمتیں اس کی ہیں، ایسی ایک سورت بنا کے لاؤ. اور پھر پتہ ہے قرآن کیا چیلنج کرتا ہے؟ اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو بلا لو. لوگوں کو، پوری دنیا کو جمع کر لو اور ایک سورت بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج آج قرآن نازل ہونے کے ساتھ آج تک موجود ہے، ابھی قیامت تک موجود رہے گا، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی عظمت. سر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اچھا، مِّمَّا آپ ذرا مجھے موقع تو دیں، ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی. جتنی بات میں نے کی ہے نا وہ آپ نے سن لی ہے. اب میں آپ کو ایک ایک آیت قرآن کی بتاتا ہوں. سورہ پہلے یہ آیا ہے، سورہ لکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پڑھنا اب آپ کا کام ہے، کہ اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ. شروع میں کیا چیلنج دیا؟ کہ پورا قرآن بنا کے لے آؤ. اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں گھڑ لاتے؟ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی 88 میں، کہ اس جیسا قرآن لے آؤ. اس کے بعد سورہ ہود کی آیت 13 لکھیں. وہاں چیلنج دیا قرآن نے کہ تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. چلو سارا قرآن تو پیچھے نہیں بنا کے لا سکتے نا، تو 10 صورتیں لے آؤ. یہ حکم دیا سورہ ہود کی آیت 13 میں. اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت 23 میں کہا، پھر وہاں کہا کہ ایک سورت صرف بنا کے لے آؤ. اور پھر یہاں یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، مدینے میں بھی چیلنج دے دیا. اور یہ مکے کی آخری دور کی سورت ہے یونس، جس میں یہاں بھی کہا کہ ایک سورت بنا کے لے آؤ. اب آپ کے پاس پورے قرآن میں سے خلاصہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں چیلنج دیا، اور کفار اس چیلنج کو آج تک قبول نہیں، میٹ نہیں کر سکے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بقرہ کی 23 بتائیے، سورہ بقرہ کی کون سی؟ جی 23. اچھا، اب آپ نے ایک چیز یہاں نوٹ کی ہوگی کہ اس سورہ 38 جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، سورہ یونس کی، اس میں ہم نے وہ سارے مقامات جہاں پہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس کو سمجھ لو نا گھڑا ہوا ہے تو تم گھڑ کے لے آؤ. پہلے کہا پورا قرآن لے آؤ. کس میں؟ سورہ بنی اسرائیل کی 88 میں. جب یہ نہیں کر سکے پھر بھی باتیں بنا دے، کہا اچھا چلو چھوڑو، پورا قرآن تو چھوڑو، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اس پر بھی وہ نہیں کر سکتے تھے، کہا ایک صورت لے آؤ. اور وہ بنی اسرائیل کی وہ بقرہ کی 23 ہے،
اور یہ یونس کی 38 ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا اب چلتے ہیں آیت 39 پر. سر یہ من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی اللہ کو اگر تم سچے ہو نا اس دعوے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ دیا ہے، وہ ہے ان کنتم صادقین. اور وہ کہ من دون اللہ کا مطلب ہے کہ پھر بلا لو اپنے ساتھیوں کو، اللہ کو چھوڑ دو. اللہ نے تو قرآن بھیج دیا نا، اب اللہ کے علاوہ جس کو مرضی ہے بلا لو اور ایک صورت لے آؤ اس جیسی بنا کے. سر جی یہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا نا کل اجتماعت الانس والجن. میں نے آپ سے کہا ہے آپ مہربانی کر کے اس کو خود پڑھیں، سمجھیں. دیکھیں سیلف لرننگ از دی بیسٹ لرننگ. جو آپ خود محنت سے سیکھیں گے نا، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. اب بقرہ کی 23، اس کی بنی اسرائیل کی 88، اور یہ ساری آپ خود پڑھیں سمجھیں، تاکہ علم آپ خود حاصل کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کا آپ کے اندر وہ ہوگا. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا اب چلتے ہیں آیت. آپ ذرا غور کریں، کلام الہی کا کمال دیکھیں. بل کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ قرآن کو. بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا، جس کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. تو مرض کیا ہے جھٹلانے والوں کا، قرآن کا انکار کرنے والوں کا مرض کیا ہے؟ وہ قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں. یہی کہا کہ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا علم، قرآن سے انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا. بس اپنے باپ دادا کی اور پرانی گمراہیوں میں، اپنے فسق و فجور میں لگے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس قرآن نہیں چاہیے، ہمیں تو روکتا ہے. لہذا جب انسان اس کا علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ قرآن کو جھٹلائے گا. آج بھی مسلمانوں کو دیکھ لیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ ہدایت میرے پاس اور آپ کے پاس ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا زندگی تنگ ہو گئی ہے. معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، عسکری ہو، تباہ و برباد ہو رہے ہیں ہم. کیوں؟ اس علم کو ہم حاصل نہیں کرتے، اس علم پر عمل نہیں کرتے. تاریخ بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا سارا زمانہ بتاتا ہے کہ جب اس پہ لوگوں نے عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، خلفائے راشدین ہوں، جب انہوں نے اس کو نافذ کیا تو دنیا نے وہ چین دیکھا کہ جس کو آج تک ترس رہی ہے. اور آج دنیا میں نام و نہاد یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ، سارے طاغوتی ادارے، اور ساری دنیا کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اس سے نکلنے کا واحد راستہ، جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ طائب ہوں کہ ہم نے بڑی غلطی کی، اور اللہ سے معافیہ مانگتے ہوئے لوٹیں، پلٹیں قرآن کی طرف، پھر اللہ مہلت دے دے گا. بل کذبوا لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ اس کی حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی. کیا مطلب ہے کہ حقیقت کب آپ کے پاس آئے گی اس کی؟ جب ہم اس کو سیکھ اس پر عمل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سارے کفار مکے کے وہ ہو گئے، لیکن چند نیک لوگ جو تھے، نیک فطرت، وہ ایمان لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکل ترین حالات میں ان کی تربیت کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اوہو، تو آپ دیکھیں جب اسلام مدینے میں غالب آیا 8 ہجری کو، قبیلے کے قبیلے، اور 8 ہجری کو جب فتح ہوتا ہے مکہ تو سارے اسلام لے آتے ہیں. تو لما یاتیہم تاویلہ،
حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی. کیا مطلب؟ اس پہ عمل کرتے تو اس کی پوری حقیقت کھل جاتی. علم سے ان کے عقل اور ذہن کے سارے دروازے کھل جاتے، ان کو حقانیت پتہ چل جاتی. عمل کرتے تو اس کا عملی فیض و برکات ان کے سامنے آ جاتی. کذالک کذب الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح پہلوں نے بھی یہی حرکت کی. حضرت نوح کے ساتھ قوم نے یہی کیا، حضرت ہود کے ساتھ، حضرت صالح کے ساتھ، حضرت شعیب کے ساتھ. یہ آج نہیں، یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے. آج آپ دیکھیں نا، دنیا کتنی آج سائنس کی ترقی کے ڈھڈورے ہیں، اور ہم نے نعوذ باللہ سائنس کو خدا بنا دیا ہے. میں سائنس کا خود طالب علم ہوں، لیکن سائنس ایک انفارمیشن ہے. سائنس جو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خواص رکھے ہیں ان کو ایکسپلور کرتے ہیں ہم. سائنس ہمیں نہیں بتاتی تم کہاں سے آئے، تم کہاں جاؤ گے، فائدہ تم کس چیز میں ہے، تم کامیاب دنیا میں کب ہوگے، آخرت میں کب ہوگے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، تمہارے حقوق، اس کے حقوق کیا ہے، اس کے بندوں کے حقوق کیا ہے. یہ کبھی نہیں یہ صرف اور صرف قرآن بتاتا ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح پہلوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ تو صحیح کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. کیا مطلب؟ قوم نوح آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، سورہ اس میں آراف میں، سورہ ہود میں، کہ کس طرح تباہ ہوئی، اللہ نے کس طرح حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچایا. بالکل سارے انبیاء کا حال وہاں موجود ہے. تو ظالموں کا کیا انجام ہوا، یہاں اس کا حوالہ دیا ہے، وہاں آپ دیکھ لیں پورا. تو یہ انذار ہے ظالموں کے لیے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. تو یہ آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے یہ تنبیہ اور انذار ہے. کوئی سوال آیت 29 کے بارے میں؟ اور آگے دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب نبی کتاب اور اللہ کی ہدایت لے کے آیا تو اس میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، بڑے تھوڑے سے، اور باقی لوگ ایمان نہیں لائے، جو تعداد میں بہت زیادہ تھے. آپ سارے انبیاء کو دیکھ لیں. اور پھر وارننگ ہے کس کے لیے؟ جنہوں نے نہیں مانا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اللہ خوب واقف ہے ان لوگوں سے جو زمین میں فساد کرتے ہیں. اب ایک جملے میں مجھے بتائیے، زمین میں فساد کون کرتا ہے؟ جلدی بتائیں. جو جی، سر اس پر ایمان، قرآن اور سنت پر ایمان نہیں لاتے. تو ہم سب تو ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر بھی فساد مچا ہوا ہے. سر جو تعلیمات کے خلاف کوئی آپ اسلام ذرا لانے سے ان کو پلیز، آپ جن سے سوال کیا میں نے ان سے جواب دینے دیں. ہاں جی، وہ نہیں دے رہے تو کوئی اور ہم نے سارے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، فساد ہی فساد ہے. عمل نہیں نہ کرتے سر، ہمارا عمل نہیں، ایمان کمزور ہے. سر تو ایمان ہی جہالت کی نہیں ہے. وجہ سے نا، جو جہالت، فرمان بے علمی آپ کی وجہ بات سمجھیں. ہمارا ایمان قرآن و سنت والا ایمان نہیں ہے. قرآن و سنت والا ایمان اس وقت ہوگا جب میں اس کو پڑھ کے سمجھوں گا، اسی وقت میں عمل پہ لگ جاؤں گا. پہلا کمزوری ایمان کی ہے، کمزور ایمان سے کمزور عمل وجود میں آتا ہے. کمزوری ایمان کی قرآن کو نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. آپ نے سب سن رکھا ہے، بہت اچھے ہم سنی مسلمان ہیں،
لیکن ہم قرآن کو اس طرح جس طرح صحابہ و صحابیات نے پڑھا اس پہ عمل کیا، ان کے شب و روز بدل گئے۔ وہ خواتین جو غلام تھیں، زنیرہ، وہ جو شہید ہوئی ہیں حضرت سمیہ، دیکھیں ان کی زندگیوں کو، مارے کھا کھا کے بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم ٹکے ٹکے پہ بچنے والے ہیں۔ سارے حکمران مسلمان دنیا کے دنیا پرستی میں لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا یہ ایمان ہوتا، دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صحابہ کہتے ہیں وہ بندہ شہید ہو گیا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ شہید نہیں ہوا، اس نے ایک چادر، صرف ایک چادر بیت المال کی چرائی تھی۔ یہاں تو ملک کے ملک لوٹے جا رہے ہیں۔ قرآن جو ایمان دیتا ہے نا، اے ہائے کتنی پیاری دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان، پروردگار میرے اس ایمان کو میرے دل میں محبوب بنا دے۔ نہ دولت محبوب ہو، نہ رشتہ داریاں ہوں، نہ اقتدار ہو، محبوب کیا ہو؟ ایمان۔ اللہم حبب الینا الایمان فی قلوبنا، اللہ اس ایمان کو میرے دل کا محبوب بنا دے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِنَا، اور اس کو خوبصورت بنا دے ہمارے دلوں میں۔ آج ہمارے دلوں میں دولت خوبصورت ہے، مال خوبصورت ہے، دنیا خوبصورت ہے، جبکہ سب عارضی اور دھوکہ ہے۔ ایمان جب آپ کے دل میں سب سے مزین ہوگا، آپ وہ اعمال کریں گے جو بہترین اعمال ہیں۔ آپ معاشرے کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، ہر کام کے لیے، عہدے کے لیے بہترین انسان ہوں گے۔ اس کے بغیر ایمان اصل چیز ہے، سنیں، عمل بعد کی بات ہے۔ ایمان سچا پکا ہوگا تو انسان پھر رب کے لیے استقامت اختیار کرے گا۔ وہاں اللہ وعدہ کر قالو، ہاں وہ لوگ جنہوں نے ایمان پر استقامت اختیار کی، اللہ فرشتے بھیجتے ہیں ان پر، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ان کو ہمت دلاتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، قرآن کو سمجھیں۔ عمل کیوں کمزور ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، اور عمل ایمان کا نتیجہ ہے۔ لکھ لیں، ایمان کمزور، عمل کمزور، ایمان مضبوط، عمل بھی ٹھیک۔ یہ بالکل پکا سچا اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنْ بِهِ، اور کچھ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ دونوں کا فرق آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ اور صحابیات کا بھی عمل دیکھ لیں، اور وہ جنہوں نے نہیں مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کفار کے اعمال بھی دیکھ لیں۔ یہ کتنے پاکیزہ، یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو انسانیت پوری کے لیے مفید ہے۔ وہ بدبخت جو ایمان نہیں لائے، وہ عصبیتوں میں، کفر میں، ذلت میں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان ان سے کراتا ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنو، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور وہ جو فساد کرتے ہیں نا، فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جب بھی تم دوسرے حکم پر عمل کرو گے، فساد پھیلے گا۔ فساد گمراہی ہے، اور اگر فساد کم سے کم رہے گا، کیونکہ دنیا میں ستیزہ کار رہا ہے حضرت تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ تو رہے گا، اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے اس کو رکھنا ہے۔ لیکن کم سے کم فساد آپ کو صرف اور صرف صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں آئے گا، ورنہ زمین اٹی بھری پڑی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ان نام و نہاد اداروں کو بھی دیکھ لیں، کفار نے، طاغوت نے قائم کی ہے، اور دنیا کا حال بھی دیکھ لیں، ذرا غور تو کریں۔ تو فساد، جی سر سچ ہے کہ
دنیاوی رنگینیوں میں غرق ہو جانے سے ہی ایمان بیڑا غرق ہو جاتا اچھا، ہے. آپ جو اور میں بات کہہ رہا ہوں نا، پہلے اس کو سب سمجھ لینا. آپ کے کامنٹس جو ہیں بڑے اچھے ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم 1 گھنٹہ ہے. اگر ضروری ہو تو بات کریں، اگر میں اس کو کسر چھوڑوں تو سوال کریں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، میں اور آپ ازر من شمس ہے کہ ملک فساد سے بھر چکا ہے. کیوں؟ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے. آپ سنیں آیت 40 پہ کوئی سوال، کوئی ایسی چیز جو میں نے نام بیان کی ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، آپ کو پتہ ہے لعلک باخع نفسک، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقانیت سے واقف تھے کہ یہ دنیا جس فساد گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے، اس سے نکلنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنا ایمان بنائیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو جب یہ نہیں کرتے تھے نا تو بڑے پریشان ہوتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان کو رؤوف الرحیم اس لیے کہتا ہے کہ یہ نبی اتنا مہربان ہے کہ اس کو بڑا شاک گزرتا ہے جب تمہیں اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے. دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ان کی عظمتوں کا کتنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس نبی کا انکار کرتے ہیں. اچھا اب سنیے، اب اللہ اس نبی کو اس کی دلجوئی بھی کر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقل، تو پھر آپ صرف اتنا کہہ دیجئے، پریشان مت ہو، فقل تو اعلان کر دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، کہ فیصلہ عمل پہ ہونا ہے. انتم بریء مما اعمل، تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں عمل کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيٌّ، اور میں بری ذمہ ہوں، مما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. کتنی فیصلہ کن بات ہے، کتنی سمپل اور سیدھی اور فطری بات ہے. کاش ہم قرآن کو پڑھیں اور ہم قرآن کو سمجھیں. اور قرآن ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن نبی اپنے اعمال کا، صحابہ صحابیات اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے، اور ان کو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے گا، اور ان کافروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دے گا، اور دنیا میں ان کی اعمال کی وجہ سے فساد ہے. فساد صرف ان کے عملوں کی وجہ سے. یہ تھی آیت 41. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بات کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں آیت 42. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیری طرف کان لگا کے سنتے ہیں. یعنی بظاہر کیسے لگتا ہے کہ بڑے اٹینٹیو ہیں، بہت اچھی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا تو بہروں کو سنائے گا اگر وہ نہ سمجھتے ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، وہ دراصل دوسری جگہ جو اللہ کہتا ہے نا، وہ اس لیے جاسوسی کے لیے آئے ہوتے ہیں. دل میں کفر بھرا ہوا ہے، بات سنتے ہیں کس لیے؟ تاکہ باہر جا کے مذاق اڑائیں، نعوذ باللہ. تو یہاں بات کو آپ جو چیز مسنگ ہوتی ہے نا، اس کو فل ان دی گیپس آپ نے اپنی سمجھ عقل سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے. بظاہر تو سنتے کیسے ہیں؟ جیسے بڑا کان لگا. اللہ فرماتے ہیں افعانت تسمع الصم، کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے؟ یہ بہرے کیوں ہیں بھلا؟ کان تو ان کے بڑے غور سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ بہرے ہیں. کیوں؟ سر عمل کے لیے نہیں سنتے نا، مذاق کے لیے سنتے ہیں. اس کو ایمان کے لیے نہیں سنتے، وہ کفر اس میں سے برآمد کرنا چاہتے ہیں، اپنے کفر کے دلائل ڈھونڈنا چاہتے ہیں.
اس کو موڑ توڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ بہرے ہیں. کیوں؟ یہ حق کے لیے نہیں سنتے. اگر حق کے لیے سنتے تو قرآن دلائل آپ سن رہے ہیں، پیچھے پڑھ رہے ہیں، سارے دلائل ایسے ہیں کہ انسان کا عقل بالکل فطری دلائل ہیں، انسان قائل ہو جاتا ہے، مان لیتا ہے. یہ بہرے ہیں کیونکہ ان حق ان کو نہیں سنتے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْعَلُونَ، کاش یہ ایسا نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کس قدر افسوس کر رہا ہے ان پہ کہ میں نے نبی بھیجا، قرآن بھیجا، نبی کا عملی نمونہ پیش کر رہا ہے. اور وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں، وہ انہوں نے سمجھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ منکر ہیں اور اپنے انکار کے لیے وہ اس میں سے الٹی سیدھی چیزیں خود برآمد کرتے ہیں. یہ ہے کافروں کا طریقہ کار. کہ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک، یہ 3 قوتیں ہیں جو کسی چیز کو پرکھنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں، ہر بندے کو. آگے اللہ تعالیٰ پتہ ہے گلہ کرتے ہیں 2 جگہ پہ، قلیلاً ما تشکرون، لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو. کہ اللہ تعالیٰ کیوں گلہ کر رہے ہیں کہ میں 3 یہ چیزیں تمہیں دی ہیں لیکن تم شکر کم کرتے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ سر ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں انسان. ڈاکٹر صاحبہ، اگر ان صلاحیتوں کو بغیر تعصب، بغیر کسی پری ڈیٹرمنڈ آئیڈیاز کے قرآن کو سمجھنے میں لگاتے تو تمہیں سمجھ آ جاتا کہ اللہ واقعی برحق ہے. دلائل فطری انسان سے جو مطالبے وہ ساری اس کی فطرت کے مطابق. لہٰذا اگر تم ان 3 چیزوں سے اس کو پرکھتے بغیر کسی تعصب کے، کفر کے، نفاق کے، بلکہ حق کو متلاشی ہوتے، ان کو استعمال کرتے، ان 3 قوتوں کو، تمہیں بالکل پتہ چل جاتا. کیونکہ یہ قرآن فطرت دل کی آواز ہے ہماری، عین فطرت انسانی کے مطابق دلائل ہیں، تو آپ اس کو مان لیتے. یہ ہے اس کا مطلب. اچھا اب آگے دیکھیں، یہ بالکل فطری انداز ہے. اگر آپ سوچیں نا، اچھا یہ کیوں نہیں مان کے دے رہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ تو رہے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمِيَ، کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اس کو جو اندھا ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ کوئی بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں تو آپ سمجھا سکتے ہیں ان کو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آنکھیں، بصارت دی ہے اللہ نے، بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اس کو استعمال حق کو دیکھنے کے لیے نہیں کرتے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو پرکھنے کے لیے نہیں استعمال کرتے. یہاں ینظروں کے ساتھ اندھا آیا ہے، امیہ، اور اوپر آپ دیکھیں تسمیہ کو ساتھ سننے کے ساتھ آیا ہے بہرا. بالکل اسی جو انسان کی صفت ہے، اگر سننے کی ہے تو اس کے ساتھ بہرا آیا ہے. یہ کان ہیں ان کے لیکن یہ بہرے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں لیکن اندھے ہیں. کس کے لیے اندھے ہیں؟ حق کو پہچاننے کے لیے اندھے ہیں. دیکھیں نا، اگر ایک شخص ہو، اس کو آپ اندھیرا اور اجالا برابر سمجھے تو آپ کیا کہیں گے؟ حالانکہ آنکھیں ہیں اس کی، وہ سمجھ رہی ہے، آپ کہیں گے یہ عقل کا یہ اندھا ہے یہ بندہ. لہذا اللہ تعالیٰ اسی معنوں میں اس کو اندھا کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، قرآن کو دیکھ رہا ہے، عربی زبان میں اس کی زبان میں نازل ہو رہا ہے، یہ عین اس کی فطرت کے مطابق ہے، پھر بھی انکار کر رہا ہے. تو یہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے. آیت 43 پہ کوئی سوال؟ سر جی یہاں دل کی بصیرت کا ذکر نہیں کیا گیا. تو میں نے بصیرت کا لفظ ہی استعمال کیا ہے، لیکن شروع میں وہ ینظرو، وہ دیکھتا ہے آنکھ سے لیکن اس کے پاس بصیرت نہیں ہے، اندرونی جو حقیقت کو پہچاننے والی نظر. بات جی سمجھ جی رہے ہیں؟ جی سر. اچھا، اب اگلی آیت غور سے ترجمہ سنیے اور سوال آ رہا ہے.
ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، شیئن ذرا برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا آیت کا پچھلی جو ابھی تک آیات ہم نے پڑھی ہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ سر جی اس سے یہ تعلق ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی صلاحیت تمہیں دی، سننے کی، دیکھنے کی، تو لیکن تم ان کا صحیح استعمال نہیں کر کے تو اپنے آپ جانوں کو آدھی تم آدھی بات کہہ رہے ہیں، آپ آدھی بات کہہ رہے ہیں، پوری نہیں کہہ رہے۔ صلاحیتیں بھی اور اب دی، غور سے سنیں، آنکھ دیکھنے سننے سب صلاحیتیں دی، اس کے بعد نبی بھیج دیا، اس کو آپ صادق اور امین کہتے تھے جب قرآن نہیں بتاتا تھا، وہی نہیں آئی تھی اس کے پاس۔ اس قرآن میں وہی ساری حقیقتیں ہیں جو عین تمہاری فطرت کے مطابق ہیں، یہ سارے کام اللہ نے تمہاری فطرت کے اندر رکھ دیا، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کی پہچان تمہیں دے دی ہر انسان کو، اور تمہیں نیکی اچھی لگتی ہے، برائی سے نفرت کرتے ہو۔ اتنے سارے فیکٹرز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہدایت پہلے دی، پھر انبیاء بھیجے، قرآن بھیجا تاکہ اس کی ریپیٹیشن ہو، اور وہ ہدایت عین اس کی فطرت کے مطابق، اور پھر تمہیں اس کے آن ٹاپ آف اٹ تمہیں قوت بصارت، قوت فہم و ادراک اور قوت سماعت دی۔ جب تم نے کچھ نہیں ان سے فائدہ اٹھایا تو اللہ کا تمہیں سزا دیتے ہوئے ظلم کر رہا ہے۔ تم تو بالکل جس طرح تم خود اپنی ذات میں فیصلہ کرو، اگر کسی کوئی مجرم کو تمہارے پاس پیش کیا جائے کہ تم اس کو سزا دو گے، اللہ رب العالمین عین عدل و انصاف بالقسط کے مطابق تمہیں سزا دے رہا ہے، کوئی ظلم نہیں وہ کر رہا۔ ظلم جب کرتا کہ وہ تمہیں ہدایت نہ بھیجتا، تمہیں صلاحیتیں نہ دیتا اور تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہراتا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، قرآن میں کئی جگہ یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی صحیح انٹرپریٹیشن۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ پوری طرح کھل کے بات سمجھ آئیے، سوال کرے۔ اب سنیں آیت نمبر 45، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، اتمام حجت کر دیا تم پر، اور وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان کو جمع کرے گا نا قیامت کے دن، ذرا انسانوں کا دیکھیں وہاں کیا خیال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یوم یحشرہم، جس دن اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، کل لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، تو وہ گویا یہ گمان کریں گے کہ دن کا ایک گھڑی وہاں ٹھہرے، اور وہ بھی کیا کرتے رہے، یتعارفون بینہم، اپنے درمیان ایک دوسرے سے تعارف میں۔ پوری دنیا کا جو نقشہ وہاں بنے گا نا جب قیامت کے دن جمع ہوں گے، کہ گویا وہ ایک گھڑی وہاں ٹھہرے، اس گھڑی میں بھی ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے رہے۔ اچھا میں ترجمہ پھر کر رہا ہوں اور سوال آ رہا ہے۔ وہ یوم یحشرہم، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جمع کرے گا، کل لم یلبسوا، گویا کہ وہ دنیا میں ٹھہرے تھے، الا ساعۃ من النہار، دن میں ایک گھڑی، اور اس میں بھی یتعارفون بینہم، اب ایک دوسرے کے درمیان گویا تعارف کراتے رہے۔ کل جس دنیا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ کتنی بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ کیا حقیقت ہے؟ سر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بے وقوفی، یہ بات آپ جو کر رہے ہیں نا، اس پوری دلیل سے بات کریں۔ آپ بڑے غور سے سنیں، ہماری روح کب پیدا ہوئی ہے؟ جب حضرت آدم دنیا میں آئے ہیں، ساری روحیں پیدا کر دی نا اللہ نے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر۔ اللہ اچھا، اور ہمیں زندگی کا، یہ تو روح تھی، جسم نہیں تھا، وہ موت تھی نا، کروڑوں سال پہ، ہزاروں سال پہ ہے۔ اب آپ کی زندگی اس وقت بنی شروع ہوئی، دنیاوی زندگی، جب اللہ نے اب جسم پرووائڈ کیا ہمیں ماں کے پیٹ میں، اور روح اس میں داخل کر دی، ہم زندہ ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دنیاوی زندگی ہے اس لمحے سے لے کر موت تک،
جب ہماری فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے. یہ کل کتنی ہوگی بھلا تقریباً بتا دیں؟ سر 70-80 میکسیمم 90-100 کر لیں. نہیں ایوریج کریں ڈاکٹر صاحبہ تو یہ 60-70 بنتی ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتی ایوریج. جی اچھا سر. تو دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ سے 70 سال کی ہے, ایوریج کی بات کر رہا ہوں. اور قبر کا زمانہ کتنا ہے؟ لامحدود. ہزاروں کروڑوں سالوں پر محدود ہے. بالکل. تو کیا اب سنیں, تو دنیاوی زندگی کا جو کل 70 سال ہیں ان کا مقابلہ کریں پیدائش سے پہلے کی زندگی جو موت ہے, اور موت فزیکل ڈیتھ کے بعد, تو آپ ان تینوں کو کمپیئر کریں تو دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بالکل یہی ہے جیسے یہاں کہا کہ گویا کہ ہم اس دنیا میں گھڑی بھر رہے تھے. قرآن کتنا حق بیان کرتا ہے, ذرا عقل تو لگائیں. دنیاوی زندگی آخرت میں جب اللہ جمع کرے گا تو یہ انسان کو لگے گا, اور اسی دنیا میں آپ نے جنت کمانی ہے, اس 70 سال کی زندگی میں شعور سے لے کر موت تک. یہی اللہ ایک مطالبہ کر رہا ہے, ہوش میں رہو, ہوش میں رہو. یہ دنیا کتنی عارضی اور کتنی تھوڑی ہے, اس مثال سے سمجھیں. دیکھیں قرآن تو ہمیں بالکل 2 + 2 4 کی طرح بات سمجھاتا ہے کہ اگر ہم سمجھیں تو. اب آگے سنیں, قد خسر الذین, یقیناً تباہ ہو گئے وہ لوگ, کذبوا بلقاء اللہ, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ملاقات, وہ جو یوم یحشرہم اور پھر حساب لے گا, اس کو جو بھول کر جنہوں نے زندگی گزاری وہ تباہ ہو گئے. کذبوا بلقاء اللہ, انہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا. وما کانوا مہتدین, اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ, بہت سر اچھی بہت طرح سمجھایا, خوبصورت آیت ہے. بہت اچھی طرح سمجھایا سر, جزاک اللہ. میڈم ہر آیت ہی خوبصورت ہے. عقل ہمیں چاہیے, اس کو عقل جو اللہ نے دی ہے نا اس کو استعمال کریں تو بندہ اش کر اٹھتا ہے کہ رب العالمین نے حق بیان کرنے کا کیا زبردست طریقہ اختیار فرمایا ہے اس قرآن کے ذریعے. سر یہ عطاء بینہم, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. جی اچھا, اب سنیں, اگر آپ کی کسی شخص سے ملاقات ہو 1-2 گھنٹے کی, تو آپ اسے حال احوال ہی پوچھیں گے نا, خود کیسے ہو, بچے کیسے ہیں, وہ آپ سے پوچھے گا. تو ایک گھڑی میں تو یہی ہو سکتا ہے, یا ایسے زیادہ ہو سکتا ہے. جی سر ٹھیک ہے صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی میں اتنا شارٹ اس کو لگے گا کہ ہم تو وہاں بس حال حوال پوچھنے میں گزر گیا یار. کمال ہے. دیکھیں قرآن بالکل اس زبان میں بات کر رہا ہے جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر بالکل کلیئر ہے, صحیح ہے. اب سوال کریں گے تو مجھے پتا چلے گا. اچھا سر آپ بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے نا, کوئی ہمارا عزیز فوت ہوا ہے, کسی کو 9 سال ہوئے, 10 سال ہوئے, ایسے لگتا ہے 10 دن گزرے ہیں یا کچھ ہی بالکل. لمحہ ہوا. اور جب کبھی ملاقات ہوتی ہے نا اور شارٹ ہوتی ہے, وہ اتنا وقت اس شارٹ ملاقات میں آپ کو حال حوال پوچھتے ہی گزر جاتا ہے وقت. دنیاوی زندگی بالکل آخرت کے مقابلے میں اسی کی مثال ہے اگر ہم ویسے بھی سمجھیں. یہ پرانی باتیں ہمیں کل کی باتیں لگتی ہیں, جو بات بھی ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 47 میں, بڑے غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بات اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں. سر یہ 46 آیت ہے. ساری 46 پڑھ رہا ہوں بالکل جی. اما نُرِيَنَّكَ الَّذِي بَعْضَ نَعِدُهُمْ, اگر کبھی ہم تجھے اس کا کچھ حصہ واقعی دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں, یعنی آپ کی زندگی میں یہ دکھا دیں, او نَتَوَفِّيَنَّكَ, یا تجھے اٹھا ہی لیں, فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ,
پھر ان سب نے پلٹ کے سب نے میرے پاس آنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تو گواہ ہے جو کچھ یہ زندگی میں کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، چاہے جو ان کا انجام ہونا ہے وہ آپ کی زندگی میں دکھا دیں یا آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور پھر ہم ان کو اس انجام سے دوچار کریں، یہ تو فیصلہ ہمارا ہے، یہ تو ہم کریں. لیکن ان کا پلٹنا یقیناً ہمارے پاس ہے. جسے یہ انکار کریں نا آخرت سے کافر، ان کا ضرور بھی ضرور میں نے ان کو موت کے بعد زندہ کر کے اپنے پاس بلانا ہے. یہ بالکل لاچار ہوں گے، مجبور ہوں گے اس دن جمع ہونے کا اور حساب دینے کے لیے. کیوں؟ اللہ اس بات پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ دنیا میں جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن اس انجام سے جو ان اعمال کا نتیجہ ہے اس سے ہرگز بچ نہیں سکیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. سوال کریں. جی سر، سر یہ اگر ہم سب کو پتا ہو تو نہ ہی ہم غلط کام کریں، نہ یہ ساری دنیا کرے. استغفر اللہ. اچھا، اب آگے چلیں، آخری آیت آج کر لیتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ نبی جب آ جاتا ہے، دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک ایمان لے آتا ہے، چند لوگ ہوتے ہیں، باقی اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. تو یہ جب اللہ پھر ان کو مہلت دیتا ہے انکار کرنے والوں کو کہ باز آ جائیں. جب وہ باز نہیں آتے تو پھر اللہ کہتے ہیں قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. عدل کے ساتھ کیا فیصلہ اللہ کا ہے؟ ساری قوموں کے ساتھ دیکھ لیں، نبی اور اس کے ماننے والوں کو اللہ بچا لیتا ہے، اور ان کافروں کو جن کو چھوٹ دینے کے باوجود بھی عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. قرآن میں پڑھ لیں انبیاء کے حالات. وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور عین عدل کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ اللہ کر فرما دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کیا مطلب ہے؟ ٹھیک جواب دیجئے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، نہیں ان کے ڈاکٹر صاحب، نہیں. سر اپنے ہی کیا کرایا ان کے لیے بربادی کا سبب بن. نہیں. اپنے عمل کے مطابق حساب ہوگا. اچھا عمل کیا تو اچھی جزا ہوگی، برا عمل کیا تو بری جزا ہوگی، بالکل قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. سر نہیں. یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں 39 آیت میں کہ آپ نے سوال نہیں سمجھا، اس لیے آپ پوری آیت کو جوڑیں. میں نے کہا وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر یہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. سر اللہ نے ہدایت دے کے سارا کچھ سمجھا. سنیں آپ پوری تہ تک پہنچیں تاکہ بات سمجھ آئے. وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انہوں نے جرم کیا ہوگا اتنی ان کو سزا دی جائے گی، اس سے بڑھ کے ان پر ظلم نہیں ہوگا. لہذا کہ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ یہاں کافروں کا جنہوں نے انکار کیا، اور ان لا يُظْلِمُونَ کا مطلب کیا ہے؟ عین عدل کے مطابق جو سزا ہوگی وہی دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی. اور پھر غور سے سنیں، قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر. اور ظلم کا ایک عمل کا بدلہ عین اس وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ کہ اتنا ہی ظلم ہو، اتنا ہی ان کو سزا دی جائے گی جو اس کے مطابق ہے، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی. یہ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ کا مطلب. آیت کے ٹکڑے کر کے اس کو سمجھا کریں. جی کوئی سوال؟
सर कितना खूबसूरत फैसला है अल्लाह का ना। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर जब रसूल आ जाता है तो फिर हुज्जत तमाम हो जाती है ना, फिर इंसान आगे से कोई बहस नहीं कर सकता कि मेरे तक पैगाम नहीं पहुंचा, तो फिर वो जुल्म खुद अपने पे करने वाला हो जाता है जब फिर वो इनकार करता है। बेशक नहीं, लेकिन आप एक चीज नोट फरमाएं, अल्लाह ताला उस वक्त भी जब नबी आता है और ये मुखालफत करते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह उनको ढील देता है। हुज्जत तमाम करना तो अल्लाह का हुक्म है, वो करेगा, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी मोहलत देता है कि कर लो थोड़ा जो करना है, कहीं तुम्हें दिल में हसरत न रह जाए, जब मैं सजा दूं तो तुम ये ना कह सको कि हमें वो नहीं मिला था, कोई मोहलत नहीं मिली थी। कुरान को हम समझ के पढ़े ना तो यकीन माने हमारा दिल बिल्कुल ठुक जाए कि ये हक है और मुझे इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा भाई हम सब कहते हैं कि ये अल्लाह क्यों मोहलत दे रहा है इजराइल को, नेतन्याहू को, कि वो मुसलमानों को तबाह कर रहा है, फिर भी अल्लाह उसको मोहलत दे रहा है। तो पता है उसने क्या सवाल किया? उसने कहा, बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा वो मुसलमानों तुम नमाज भी ना पढ़ो, अल्लाह के खिलाफ सारी चालें भी चलो, सूद तुम खाओ, हराम तुम खाओ, अल्लाह के हर हुक्म की खिलाफ वर्जी करो, उधर तो तुम्हें अल्लाह मोहलत देता है, तो तुम कहते हो कि अल्लाह ने तुम्हें, तो अल्लाह मोहलत दे रहा है, तो उसको भी अल्लाह तुम्हें आजमाने के लिए मोहलत दे रहा है। लिहाजा ये मोहलत अल्लाह की सुन्नत है। हम अपने बारे में नहीं सोचते कि हम ये क्यों कर, नमाज छोड़ना तो कुफर है, हदीस में आता है, हराम खाना तो कुफर है, मुझे जहन्नम में लेके जाएगा, हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करूंगा तो मैं जहन्नम में जाऊंगा, वो मैं नहीं कर रहा, नऊजुबिल्लाह, इसका मुझे ख्याल नहीं आता। वो जी अल्लाह उसको क्यों भाई अल्लाह मोहलत देता है, अल्लाह के अपने मंसूबे हैं, याद रखिए, वो ऐन इल्म और हिकमत पर बनाए हैं उसने, और उसी के मुताबिक दुनिया चल रही है। क़यामत के दिन कोई हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान, कोई भी कसे बाशद, क़यामत के दिन जब ये बच्चे, बूढ़े, नौज़ायदा बच्चे अल्लाह के काम सामने हमारे खिलाफ दावा करेंगे ना कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहाँ जाएंगे हम? हमने अमेरिका को अड्डे दिए कि तुम हमले करो मुजाहिदीन पर, कि इसका जवाब क्या देंगे आप? क्या हशर किया उस रब ने दुनिया में, उस डिक्टेटर का जिसने ये सारे काम किए, मुशर्रफ का आपकी आंखों के सामने है, फिर भी हम कोई उससे इबरत नहीं पकड़ते, इतनी दुनिया में गरक हैं। इक्तदार मुझे बताएं कौन बचा है आज? इक्तदार आला सॉवरन सिर्फ अल्लाह ताला है। वो अल हय्युल कय्यूम वो है, जिंदा जावेद वो है, हर एक ने मरना है। कय्यूम वो है, हर चीज को क़याम का सारा उसके बंदोबस्त वो खुद कर रहा है। हम समझते हैं कि दो दिन हमें इक्तदार मिल गया तो नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, अब खुदा दुनिया में नहीं है। भाई वो हमेशा से है, हमेशा अव्वल व आखिर। तो लिहाजा छोड़ें सबको, हम खुद अपनी ज़ात में अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं, गुनाहों से तौबा करें, अगर कर रहे थे, नहीं कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे अमल करें, और सुबह शाम इस्तिग़फ़ार अपना वतीरा बना लें। अल्लाह ताला हमें वो इनाम ईमान नसीब फरमाए ताकि हम दुनिया की रग़बतों से भी दूर रहें और दज्जाल के फितने से भी महफूज उसी वक्त रहेंगे जब कुरान और सुन्नत वाला हमारा ईमान होगा। अल्लाह ताला हमें वो पर नमाज के बारे में जो है ना, जितना भी कहते हैं ना, जुम्मे की नमाज को सब कहते हैं बस जुम्मा पढ़ लिया, बाकी नमाजें नहीं पढ़ते, क्या करें? मैडम मुझे एक बात बताएं, फर्ज नमाज सिर्फ जुम्मे की है या हर नमाज फर्ज है? क्या पता है, सबको पता है, समझा समझा के थक गए भाई, नमाज की कोई माफी नहीं, नमाज
سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، پھر بھی کوئی اللہ جانے کیا ہے، اللہ انہیں ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا، بس جمعے کو پڑھ لیتے۔ اچھا میں اس مولوی نے بھی یہی کہا تھا کہ کیا تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہیں کوئی اللہ پکڑ رہا ہے؟ تو اسی طرح ان کو بھی اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت دلائی انہوں نے، بہت تو کہ ہر تم فجر نماز کی فرض ہے بی بی، ہر نماز فرض ہے، آپ کیوں بات فرض کر تو رہے ہے سر، فرض ہاں تو تو ہے سر، پہلے کوئی پہلے نماز وہ چھوٹے کہیں ہر نماز فرض ہے، تاکید فجر کی ہے کیونکہ اس وقت فجر کی شیطان صحیح۔ سلائے رکھتا ہے۔ اچھا اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ سب لوگ ماشاءاللہ بڑے ہی سمجھدار ہیں، قرآن سے آپ کا تعلق گہرا ہے۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، ہمیں صرف یہ نوٹ کرنا چاہیے کہیں ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر میں اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا ہوں یا آپ اپنے میاں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے تعلق کو ضرور سامنے رکھ کے بات کیجیے۔ ہر وقت آدمی نہیں سنتا، کسی وقت وہ جب بیمار ہوتا ہے تو سننے میں بڑا غور سے سنتا ہے۔ جب کسی ایسے مشکل میں ہو تو اس سے کہیں کہ جس اللہ کو تم اب یاد کر رہے ہو اس کو اپنی عافیت کے وقت بھی یاد کرو، اور سب سے اعلیٰ طریقہ یاد کرنے کا نماز ہے، جس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس وقت اس کو ساری احادیث سے بھی سناؤ، قرآن میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کس قدر آیا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان کی پیروی کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اس کے فیض و برکات سمیٹے گا اور آخرت میں جنت میں جائے گا۔ تو صرف آپ نے غور کرنا ہے اپنے سمجھانے کے طریقے پر۔ رہا معاملہ ہدایت، وہ ہدایت اگر اس میں طلب اور تڑپ نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا کہ سمجھانے کے لیے آپ نے بہترین سے بہترین طریقہ استعمال کر لیا، اس لیے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ مجھے نہ پکڑے۔ تو آپ سر کا یہی چیز اطمینان دیتی ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، اب آگے اللہ اسے توفیق دے تو وہ کر لے۔ آمین، اور دعا کیے، آپ دعا کریں اس کے لیے۔ جی دعا ہی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بس توفیق دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین سبحان ثم آمین۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہدایت کی راہ پہ گامزن رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔